السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو قبر کے دل دہلا دینے والے عذاب کے بارے میں بتائیں گے۔ ناظرین، حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک پر ایک ایسے کفن چور نے توبہ کی جس نے تقریباً 2200 کفن چرائے تھے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے دریافت کرنے پر اس نے 3 قبروں کے واقعات بیان کیے۔ اس نے کہا کہ ایک بار میں نے ایک قبر کھود کر اس میں ایک دل دہلا دینے والا منظر دیکھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ مردے کا چہرہ سیاہ ہے، پاؤں میں آگ کی زنجیریں ہیں اور اس کے منہ سے خون اور پیپ جاری ہے۔ نیز اس قدر بدبو آ رہی ہے کہ دماغ پھٹا جا رہا ہے۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر میں ڈر کر بھاگنے ہی والا تھا کہ مردہ بول پڑا، کیوں بھاگتا ہے اور سن کہ مجھے کس گناہ کی سزا مل رہی ہے۔ میں مردے کی پکار سن کر کھڑا ہو گیا اور تمام ہمت اکٹھی کر کے قبر کے قریب گیا، اور جب اندر جھانک کر دیکھا تو عذاب کے فرشتے اس کی گردن میں آگ کی زنجیریں باندھے بیٹھے تھے۔ میں نے مردے سے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا، میں مسلمان ہوں، ابن مسلمان ہوں، مگر افسوس میں شرابی اور زانی تھا اور اس بدمستی کی حالت میں مرا اور عذاب میں گرفتار ہو گیا۔ اسی طرح ایک اور مرتبہ جب میں کفن چرانے کی غرض سے قبر کھودی تو ایک کالا مردہ زبان باہر نکالے برہنہ کھڑا ہو گیا۔ اس کے چاروں طرف آگ لگ رہی تھی۔ فرشتے اس کے گلے میں زنجیریں باندھ کے کھڑے تھے۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی پکارا، بھائی میں سخت پیاسا ہوں، مجھے تھوڑا سا پانی پلا دو۔ فرشتوں نے مجھ سے کہا، خبردار اس بے نمازی کو پانی مت دینا۔ پھر میں نے ہمت کر کے اس بندے سے پوچھا، تو کون تھا اور تیرا جرم کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، میں مسلمان تھا، مگر افسوس میں نے اللہ تعالیٰ کی بہت نافرمانیاں کی ہیں اور میری طرح بہت سے لوگ عذاب میں گرفتار ہیں۔ ناظرین، دیکھا آپ نے بے نمازی، شرابی، زانی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے کس قدر خوفناک عذاب میں مبتلا دیکھے گئے۔ یاد رکھیے کہ عذاب قبر حق ہے۔ عذاب قبر دراصل عذاب برزخی کو کہتے ہیں۔ ناظرین، ناحق فیصلہ کرنا بھی عذاب قبر ہے۔ اب ایک اندھے کفن چور کا عبرت ناک واقعہ سنیے۔ ابو الحمزہ ابراہیم بن عبداللہ کا بیان ہے کہ ہمارے ہاں ایک اندھا کفن چور تھا۔ وہ بھیک مانگتا تھا اور بھیک مانگتے ہوئے وہ کہا کرتا تھا کہ کوئی شخص مجھے کچھ دے تاکہ میں اسے انوکھی خبر سناؤں، اور کوئی شخص مجھے زیادہ دے تاکہ میں اسے انوکھی چیز دکھاؤں۔ ایک دن بھیک مانگتا ہوا آیا، لوگوں نے اس کو دیا، میں بھی وہاں پر موجود تھا۔ بھیک پا کر اس نے انوکھی چیز دکھانے کے لیے اپنی آنکھوں سے کپڑا ہٹایا۔ میں نے دیکھا اس کی دونوں آنکھیں غائب تھیں اور اس کی آنکھوں کی جگہ سوراخ تھے جن سے آر پار نظر آ رہا تھا، اور سامنے سے اس کی گدی کے پیچھے کی چیز صاف نظر آ رہی تھی۔ پھر اس نے کہا کہ اب میں تم کو انوکھی خبر سناتا ہوں۔ میں اپنے شہر کا کفن چور تھا اور میری کفن چوری اتنی مشہور ہو گئی کہ لوگ مجھ سے ڈرنے لگے، اور میں کسی سے نہیں ڈرتا تھا۔ میرے شہر کا قاضی بیمار ہو گیا اور اس کی بیماری سے بچنے کی کوئی امید نہ رہی۔ اس نے مجھے بلایا اور کہا، میں اپنی قبر میں بے عزتی 100 اشرفیوں کے عوض میں تجھ سے خریدتا ہوں۔ یہ 100 اشرفیاں لے لے اور میری قبر سے کفن نہ چرانا۔ میں نے اشرفیاں لے لی اور چلا گیا۔ قاضی اس بیماری سے اچھا ہو گیا اور موت سے بچ گیا۔ پھر وہ قاضی کچھ عرصے کے بعد بیمار ہو گیا اور آخر کار مر گیا۔ لوگوں نے اس کو دفن کر دیا۔ میں نے سوچا کہ اس نے جو 100 اشرفیاں دی تھی وہ پہلی بیماری کی تھی، اور وہ اب تو دوسری بیماری سے مرا ہے، اس لیے میں نے اس کی قبر کھودی تاکہ اس کا کفن چرا لوں۔ اس لیے میں نے اس کی قبر کھودی۔ قبر کھودنے پر میں نے عذاب کی آہٹ محسوس کی، اور قاضی قبر میں پریشان حال تھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھیں سرخ تھیں۔ جب میں منظر دیکھ رہا تھا کہ میرے دونوں گھٹنوں میں دھچکا لگا، اور پھر میری دونوں آنکھوں میں 2 شدید انگلیوں کی ایسی ضرب لگی کہ آنکھیں آر پار ہو گئیں، جیسے کہ تم لوگ دیکھ رہے ہو۔
جب میری آنکھوں پر ضرب لگی اس وقت ایک آواز آئی، کوئی کہنے والا مجھ سے کہہ رہا تھا کہ اے اللہ کے دشمن، تو اللہ تعالیٰ کے اسرار کا سراغ لگانا چاہتا ہے؟ استغفر اللہ۔ ناظرین، اس ویڈیو سے عبرت حاصل کریں اور دنیا میں اچھے اور نیک کام کریں تاکہ آپ بھی عذاب قبر سے محفوظ رہیں۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کی اس ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی۔ مزید اسلامی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے اللہ کی شان چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں۔ شکریہ۔